بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے قرآن کریم کے 30 پارے کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ 30 پارے کی ابتدا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے علیہم السلام، اسی طرح ہمارے پیغمبر محبوب خدا محمد الرسول اللہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر فضیلت عطا کی، اور آپ علیہ السلام کی امت کو بھی اللہ نے دوسری تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے 34ویں رکوع میں آیت الکرسی ہے، جو تمام آیات قرآنی کی سردار ہے، جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، جس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا بیان ہے، اور اس آیت مبارکہ میں امید دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آیت الکرسی کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے، انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، جبکہ برے لوگوں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا کر گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر ہے جب انہوں نے نمرود جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ ان کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نہ معلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں زندہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، رب ارینی کیف تحیی الموتی، کہ اے میرے رب آپ مجھے دکھلائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اظہار کے لیے تینوں واقعات کا بیان ہے۔ خاص طور پر اللہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرو۔ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت اور محبت اور فضل اور احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن کریم نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اجر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں نہ صرف خرچ کرنے بلکہ اپنے انفاق کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگلی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ دکھلاوے اور احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال خرچ کرو، جیسا مال تمہیں پسند ہے ویسا ہی مال اللہ کی راہ میں دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ،
ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم بھی کبھی نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ یعنی اللہ کی راہ میں ردی چیز نہ دو بلکہ عمدہ چیز اللہ کے راہ میں دو۔ پھر انفاق مال کا بہترین مصرف ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتے۔ مزید فرمایا کہ مال و دولت سے بڑی نعمت حکمت ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے بڑی نعمت مل گئی، یعنی حق و باطل کو پہچاننے والی باطنی بصیرت جسے حکمت عطا کی گئی اسے تو بہت بڑی بلائی مل گئی۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سودی لین دین سے منع فرمایا ہے، انٹرسٹ سے منع کیا ہے، ربا جسے سود کہا جاتا ہے، سودی لین دین چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑو گے تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سود پر جو وعید سنائی گئی ہے اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن کریم میں نہیں آئی۔ گویا سودی کاروبار کرنا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے صدقے کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد سود کے نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں صدقہ اور سود دو متضاد نظام ہے۔ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں اصل سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خود پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ غور کیا جائے تو سود کی نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے سودی معاملے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض، ادار لین دین، باہمی معاہدات، رہن اور گواہی کے حوالے سے تفصیلی ہدایات اللہ نے اگلی آیات میں ذکر فرمائی ہے۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو جس قدر اہمیت دیتا ہے، اور ہمارا مذہب اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تجارت کے اصول تو اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم ادار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے لکھنے کے بعد اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ گویا قرآن تو ہمارے 1 روپے کی حفاظت کے لیے ہمیں طریقہ بتلا رہا ہے۔ کاروبار کے اصول تو اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کیے ہیں، کاش کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہو۔ سورہ بقرہ میں چونکہ اللہ نے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، نکاح، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان کیے ہیں، اس لیے اس سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ساتھ ہی سورت کا اختتام جامع ترین دعاؤں پر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کرے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
اس کے بعد سورہ آل عمران ہے جو 20 رکوعات اور 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کا ذکر ہے اور اگلی آیات میں اس میں بھی دعا کا ذکر ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے گا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے گا، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہے، بعض وہ ہے جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہے، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ دوسری قسم کی وہ آیات ہے جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے، ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہے، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر اور عناد کے اور کچھ نہیں۔ اگلی آیات میں اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں کہ یہی وہ ہے جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا، یہی وہ ہے جنہوں نے خون ریزی کی اور اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ سورہ آل عمران کی اگلی آیات میں 3 عبرت آموز قصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تینوں قصے خرق عادت کے قبیل سے ہے اور یہ تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور یوں بدترین گمراہی کا وہ شکار ہو گئے۔ حضرت مریم کی والدہ حنہ بنت فاقوس ایک صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھی۔ عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچ گیا اور اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ کہنے لگی اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کے حضور دامن پہلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی یہ تو لڑکی ہے،
اور وہاں اس معاشرے میں لڑکیوں کو قبول خدمت کے لیے نہیں کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے نظر مانی تھی لہٰذا اپنے اس بچی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور اس زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا اور فرمایا اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ وقت کا نبی ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی تھی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے تعجب سے کہا، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حضرت مریم کہنے لگی میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا کن فیکون، اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نجران کے وہ عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مناظرے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، اس میں سے ان کے 14 انتہائی بڑے مذہبی رہنما بھی شامل تھے، اس میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ علیہ السلام کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہو یا نصارہ، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے کی ہے، وہ جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ چنانچہ 30 پارے کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے، اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے امتی اور متبعین ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس ہے کہ ان انبیاء اکرام علیہم السلام کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ گویا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ 30 پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دونوں متضاد ہے جو جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کفر، بدعات اور رسومات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔